حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دن کو تخت حکومت پر بیٹھتے اور رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے۔ ان کا تخت کوئی سونے سے بنا ہوا تخت نہیں تھا، ان کا تخت مسجد نبوی کی چٹائی تھی۔ وہاں بیٹھ کر وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ جب اس گھر میں داخل ہوئے نا، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ آپ نے جا کے اس عورت سے کہا، اے بڑھیا، ان بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ یہ کیوں روئے جا رہے ہیں؟ بڑھیا نے آگے سے جواب دیا، 3 دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میں رو رہی ہوں اس امیر المومنین عمر بن خطاب کے انصاف پہ، اس کے عدل پہ، اس کی حکومت پہ رو رہی ہوں میں۔ اس کو اپنی رعایا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بھوک سے مر رہی ہوں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی نا، تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آپ فوراً اٹھے، گھر کی طرف آئے، بیت المال گئے، وہاں سے آپ نے کھانے کا سامان اٹھایا، آٹے کی بوری اپنے سر پہ اٹھائی اور لے کر چل دیے۔ جب بیت المال سے نکلنے لگے نا، آپ کا خادم آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ کا خادم آپ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ آٹے کی بوری مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے اسلم، کیا تم روز محشر کو میرا وزن اٹھا لو گے؟ کیا تم روز محشر کو میرا جواب دے دو گے؟ تو اس پر اس نے کہا، حضور، روز محشر تو ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا ہی وزن اٹھانا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، بس پھر آج عمر کو اپنا وزن خود اٹھانے دے۔ یہ کہہ کر آپ اس بڑھیا کے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے چولہا جلایا، اس پہ کھانا پکایا، آگ بجھ رہی تھی۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے پھونکے مار مار کر اس بڑھیا کے بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ آپ زمین پر بیٹھے اس کے لیے کھانا بنا رہے تھے۔ آپ نے کھانا بنایا، کھانا بن گیا، آپ نے بچوں کو کھانا دیا۔ آپ نے بچوں کو کھانا دیا، بچے بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، رو رو کے وہ نڈھال ہو چکے تھے۔ آپ نے ان کو کھانا دیا، آپ نے بڑھیا کو بھی کھانا دیا۔ بڑھیا نے کہا، تم کون ہو؟ تم کون ہو جو ہماری اتنی پرواہ کر رہے ہو؟ اس زمانے کے سرتاج امیر المومنین کو تو ہماری فکر ہی نہیں ہے، تو تم کون ہو؟ آپ فرمانے لگے، اے بڑھیا، عمر کو معاف کر دے، اے بڑھیا، عمر کو معاف کر دے۔ بڑھیا نے کہا، نہیں نہیں، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ حضرت عمر اس کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگ گئے، بلک بلک کر رونے لگ گئے، بڑھیا، عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ آپ اپنے گھٹنوں سے ہاتھوں کے بل زمین پر چلنے لگے اور اس کے بچوں کو ہنسانے لگے، یہ ہنس پڑیں اور کھانا کھا لیں۔ حضرت عمر فاروق نے رو رو کے اس سے معافی مانگی۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک بڑھیا سے معافی مانگ رہا ہے۔ اتنا خدا کا خوف تھا ان کے دل میں، اتنا وہ خدا سے ڈرتے تھے، قیامت کے دن حساب ہوگا، اتنا ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ آپ فرمانے لگے، اے بڑھیا، مجھے معاف کر دے، وہ بد نصیب عمر میں ہی ہوں، وہ بد نصیب عمر میں ہی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اگر دریائے کے کنارے
کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو اس کا حساب بھی قیامت کے دن عمر کو دینا ہوگا، اس کا حساب بھی قیامت کے دن عمر سے لیا جائے گا۔ ایسے اللہ والے لوگ تھے، ایسے خدا کا خوف رکھنے والے لوگ تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔